اگر کسی کو دیکھ کر اس کی ترقی دیکھ کر حسد پیدا ہو نہ چاہتے ہوئے بھی، تو میں کیسے اس ذہنی کیفیت سے بچ سکتا ہوں، اور کیا میں گناہگار بھی ہو رہا ہوں گا اس عمل کی وجہ سے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو گے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اوپر والے دیکھ کے اس کے لیے دعا کریں اور نچلے والے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ میں کہتا ہوں ہر مسلمان اربوں لوگوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں اربوں لوگ ہیں جن کے دل میں توحید نہیں ہے، ان سے تو بہتر ہے نا۔ بے شک لوگ کہتے ہیں نہیں میں ہزاروں سے لاکھوں سے، میں کہتا ہوں ہر مسلمان اربوں سے بہتر ہے۔ اور جس کو توحید مل جائے، نبی علیہ السلام کی سچی اتباع نصیب ہو جائے، تو وہ تو پھر نور علی نور ہے۔ تو حسد جس کے لیے پیدا ہونا، اس کے لیے آپ دعا کرنا شروع کر دیں، تو حسد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ تقدیر کا فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہے، تو آپ کوشش ضرور کریں، لیکن اس سے نفرت بنی، اس سے آپ نہ کریں۔ رشک تو وہ صحیح مسلم میں اور بخاری میں حدیث ہے کہ رشک کرنا ہے تو اس پہ کرو جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہو، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اس کے اوپر کرو۔ یہ رشک نہ کرو کہ مال ہی ختم ہو جائے یا ایدی ویڈیو ہی ڈیلیٹ ہو جان یوٹیوب تو، اے نہیں، تسی بھی علم حاصل کرو۔ وہ آج کل وہ ایک مولانا ایکٹر ہے نا کراچی والا، اس نے ایک کلپ چڑھایا، پتہ نہیں کوئی بیوقوف مشیر ہوں جس کے، میں کہتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی، وہ کہتے ہیں نا جی بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ اس محاورے کو میں نے تھوڑا اور بہتر کیا ہے کہ آپ کے عقل مند دوستوں سے بھی زیادہ بہتر جو ہے نا وہ آپ کے بیوقوف دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ بیوقوف دشمن ایسی بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ عقل مند دشمن تو وہ بیوقوفی نہیں کریں گے آپ کو مشہور کرنے کے لیے۔ تو وہ مولانا صاحب نے ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے کہ جی وہ انجینئر عالم کیسے بنتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو دو گلے لگ کے رو گلے لگ کے ایک دوسرے نال، تو پریشان تانوں میں سے سر زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ رفع الہدایت زیادہ نے شروع کرتا ہے اور تسی تے منسوخ کر چکے سو۔ تو اللہ سے دعا کریں۔ پھر کہتا ہے جی کوئی بھی بندہ پیدا ہوگا کل کو یوٹیوب پہ اوپر ویڈیو چڑھا دے گا اور نئے نئے فتنے اٹھیں گے۔ میں کہتا ہوں جی آپ کوئی 5-6 انجینئر ہائر کریں نا، ان کی ویڈیو چڑھائیں، ہم دیکھتے ہیں لوگ کیسے دیکھیں گے۔ سر کوئی مواد ہوگا، سچائی ہوگی تو ایکسیپٹیبل ہوگی۔ ہزاروں مولویوں نے اپنی ویڈیوز یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں، 10-20 ہوتے ہیں ان کے ویورشپ، حالانکہ اپنے وہ جب جلسے کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ ان کو سنتے ہیں، یوٹیوب پہ نہیں سنتے۔ یہ اس طریقے سے ویڈیو خالی نیٹ پہ چڑھا دینے سے تو آپ کو ویورشپ نہیں مل جاتی، جب تک کہ آپ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا نہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ لیبل کیا ایسے علماء سے دینی مسائل میں استفادہ کیا جا سکتا ہے جو دین میں آ کر غربت سے کروڑ پتی بن گئے ہو، جبکہ ظاہری طور پر اس کا کوئی کاروبار بھی نہ ہو؟ تو یہ تو اکثر علماء کا حال ہے۔ میرا خیال ہے آپ ان سے علم حاصل کریں، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ان کے اپنا ذاتی کردار کس قسم کا ہے، صحیح سچائی حاصل کریں نا۔ تو اب جس طرح میں یعنی یہ اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ اگر کرکٹ کا کوئی ایشو ہے تو عمران خان صاحب چاہے پرائم منسٹر نہ بھی ہوں، ایز این ایکسپرٹ تو ان سے رابطہ کیا جانا چاہیے تھا۔ اور اسی کے طرح میں کہوں گا کہ اگر پاکستان کی اکانومی کا کوئی ایشو ہے اس حوالے سے کہ کاروبار کے اعتبار سے، تو پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اگرچہ جیل میں ہیں، لیکن آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ فیکٹریاں کیسے لگانی چاہیے، اس میں تو وہ فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کی جو فیلڈ ہے اس میں تو اس کی ایکسپرٹی حاصل کی جانی چاہیے، باقی اس کا ذاتی کریکٹر کیا ہے اس طرح تو پھر کوئی بھی اینڈ نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح تو آپ کو پھر ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، آپ بس اس سے صرف یہ کیا کریں کہ چاہے وہ پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، آپ اس سے جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کا ریفرنس بھی ذرا پوچھ لیجئے گا کہ یہ اس کا انٹرنیشنل نمبر کون سا ہے حدیث کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی وہاں جانے کی۔ اوکے گا، من پتہ لگے کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ جوانی میں قرض لیا واپس کرنے کی نیت سے، لیکن ابھی آخری عمر میں بھی واپس نہ کر سکا، جس سے قرض لیا اب اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، نہ ہی کو رابطہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ قرض یوم آخرت میں میرے لیے مشکل پیدا کرے گا؟ جی ایسی تیسی پھر جائے گی آپ کی۔ بخاری میں حدیث ہے مقروض کا جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کر دیا، پھر ایک بندے نے ذمہ داری اٹھائی تو پھر جنازہ پڑھا۔ قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو اگر اس طرح قرض لیا تھا، اب آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے، آپ اتنی رقم اللہ کی راہ میں خیرات کریں اور یہ نیت کریں کہ یہ میں اس کی طرف سے خیرات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو اس کا سارا ثواب اسے ملے. تو جب وہ شخص قیامت والے دن شاید وہ خود بھی اتنی خیرات نہ کرتا اپنی زندگی میں, وہ جب قیامت دن اتنی نیکیاں دیکھے گا تو وہ آپ سے ویسے ہی راضی ہو جائے گا کہ مہربانی یار تو خرچ کرتا سی, مجھے تو نیکیاں مل گئی نے, تو اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو راضی کروا دے گا انشاءاللہ. یہی حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اس طریقے سے یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا جن کی حق تلفی ہوئی. اور اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا اس سے اور اس کو آپ سے. اسی سے جڑتا ہے علی بھائی کہ جب فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ذکر کرتے ہیں ہم, تو اس بندے کی اور موت اپنا جنت کے درمیان صرف موت ہے, تو یہ پھر یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں میرے بھائی. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو کہوں کہ جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی خانے میں صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اتوار والے دن پہنچ جاتے ہیں وہاں, تو آپ کیا میرے اس جملے کو لے کے رکھیں گے کہ نہیں وہ علی بھائی نے کہا تھا تو اتوار کو بھی کھلا ہونا چاہیے؟ تو دوسری جگہ یہ کلیئر ہے کہ اتوار کو بند ہوتا ہے. اسی طریقے سے ساری چیزیں بیک وقت صحیح ہوں گی. بالکل صحیح. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, آیت الکرسی پڑھتا ہے, تکبیر اللہ سے پڑھتا ہے, لیکن ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک بڑی نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی قید کر دی, وہ بھوکی مر گئی, وہ دوزخ میں جل رہی ہے. صحیح. نیک عورت تھی جس کو نبی نیک کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ نیک نہیں ہوگی. تو ساری چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلنا, یہ ٹوٹل پیکیج ہے بھائی, پک اینڈ چوز نہیں ہے. ایک پاسوں میں لیکیج ہو گئی نا تو سب کچھ گیا, ایٹ لیسٹ فرائض میں. اس لیے قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا, الا اللمم, چھوٹی موٹی چیزیں اللہ چھوڑ دے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنی چیزیں جن سے بچنا ہے نا بڑی چیزوں سے, ساری ہے ہی وہی ہیں, چھوٹی چیزیں تو بہت تھوڑی ہیں. غیبت, جھوٹ, چغلی, وعدہ خلافی, والدین کی نافرمانی, گالی گلوچ, قتل, زنا, حرام خوری, یہ سب کے سب بڑی چیزیں ہیں. ان کو تو اللہ کہہ رہا ہے چھوڑو, چھوٹی موٹی بات. جب اس کو چھوڑ دے گا چھوٹی موٹی ویسے ہی نہیں وہ کرے گا, پیچھے کا رہ جائے گا. بسم اللہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ہمارے انڈیا میں کئی گاؤں ایسے ہیں جن میں بچہ ہونے کے بعد قرآن کھول کر جہاں انگلی آتی ہے وہی نام رکھ دیا جاتا ہے, کیا ایسا عمل درست ہے؟ بس قرآن کا یہی مصرف لوگوں کے نزدیک رہ گیا. اس کے علاوہ لوگ استخارہ بھی قرآن سے کرتے ہیں نا, انگلی رکھ کے جو بھی نکل آئے. ان کو کہیں کہ یار اللہ کے بندو, تم بچوں کے نام تو رکھتے ہو, قرآن پہ کبھی انگلی رکھ کے اپنا عقیدہ بھی صحیح کرو نا. پہلے صفحے پہ انگلی رکھو نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر چیک کرو کہ تم بابوں سے تو نہیں مانگتے ہو. ٹھیک ہے نا جی. یہ سارے فراڈ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اس طریقے سے نام نہیں رکھے جاتے. نام ایسے رکھیں جن کے مطلب ٹھیک ہوں, نبیوں کے نام پہ نام رکھیں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے. اور باقی بسم اللہ نام جو ہے وہ کس کا رکھتے ہیں, لڑکوں کا یا لڑکیوں کا؟ یہ نہیں لکھا. میں لڑکی کا ہی رکھتے ہوں گے, اور وہ تو بس دیکھتے ہیں, اور ذرا سا جس میں سے یعنی وہ مونس کا معاملہ ہو رہا ہونا تو وہ اس طرف لے جاتے ہیں. تو ویسے یہاں پہ بھی ہمارے کے پی میں بسم اللہ خان بھی لوگ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ میں نے اگلے دن وہ کوئٹہ میں وہ ایک ٹی وی پہ خبر دکھا رہے تھے, تو کوئٹہ میں ایک ٹائر ٹیوب کی کوئی دکان تھی کوئٹہ کے پاس کسی چھوٹے شہر کی. تو اس پتہ کتاب کا نام, اس دکان کا کیا نام تھا؟ لا الہ سٹور. کوئی الہ نہیں ہے, پورا سے لکھو نا لا الہ. ہاں اچھا, یہ چھوٹے بچوں کو بھی مائیں سکھا رہی ہوتی ہیں لا الہ لا الہ, نہیں, بچوں کو سکھانا چاہیے اللہ اللہ. لا الہ نہیں سکھانا چاہیے جب تک کہ بچہ پورا جملہ نہ بول سکے. تو پورا جملہ سکھائیں لا الہ الا اللہ. لا الہ تو کلمہ کفر ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی عقل بھی تو استعمال کریں نا. اللہ سکھائیں, اللہ بول بھی لیں گے. تو نام جو ہے اس قسم کے نہیں رکھنے چاہیے جن کے کوئی معنی نہیں بن رہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو پسندیدہ نام ہے, اس طرح کے نام رکھیں. صحابہ کرام کے ناموں میں نام رکھیں جن میں شرکیہ مطلب ہے, جیسے عبد الغوث رکھ لیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے نا, اس قسم کے نام نہیں ہونے چاہیے. اور باقی یہ جو ٹریڈیشنل, میرے خیال ہے کے پی میں زیادہ ایشو ہے ہمارے وہاں, تو لوگوں نے جاپان خان, ہاکی خان, اس قسم کے نام رکھے. یعنی یہ تو خود ہم نے سنے ہوئے ہیں. بچی ایک بچی پیدا ہوئی, میرے دوست بتایا, انہوں نے نام اس کا رکھ دیا ہاکی. ٹھیک ہے نا. اچھا اس طرح یہ آپ دیکھیں عورتوں کا نام رکھا ہوتا ہے ہاجرہ. ہاجرہ تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے, ہاجر لفظ ہے. لیکن جب تک ہے نہ لگے نا, ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ لڑکیوں والا نام ہے. ایک کولر تون دیتی ہے انہوں نے. جیسے یہ ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہند, ہندا لوگ بول رہے ہوتے ہیں, ہندا لفظ نہیں ہند لفظ ہے. لیکن وہ ہے اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ عورت ہے. ہر بار نہیں اعلان ہوتی کہ عورت بنانے واسطے. ٹھیک ہے نا جی. اور بعض ایسے نام ہیں جو مرد و عورت دونوں رکھ لیتے ہیں, جیسے انجم, عورتوں کے نام بھی ہوتے ہیں, اور طلت بھی.
ٹھیک ہے ہاں مصباح کافی یہ سر کئی سارے کئی نام ہیں جی ٹھیک ہو جی مشکات المصابیح مصباح کی جمع ٹھیک ہو گیا جی اچھا ربی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پسند ہے مردوں میں عبد الرحمن عبداللہ عورتوں میں بھی کوئی ایسا مثال ملتی ہے کہ آپ نہیں عورتوں کے بارے میں حدیث تو کوئی نہیں ملتی ہے لیکن عورتوں میں پسندیدہ نام مریم ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا قرآن میں آیا نا ٹھیک ہے مریم نام رکھا گیا نا تو اسی طریقے سے امہات المومنین کے نام پہ سیدہ عائشہ کے نام پہ حفصہ کے نام پہ ٹھیک ہے فاطمہ دیکھیں جو نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کے نام ہیں وہ تو پسندیدہ ہوں گے نا کیونکہ حضور نے خود رکھے ہیں ٹھیک ہے تو چار تو ہیں نا بالکل صحیح فاطمہ زینب اور ام کلثوم اور رقیہ جی ٹھیک ہے نا سیدنا علی نے بھی اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا تھا اسی لیے جس نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا ٹھیک حضرت حسین کی جو صحیح بہن تھی ٹھیک ہو گیا